پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو رشوت لینے والے کا مرنے کے بعد کیا حال ہوا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سخی دل بھی تھے، دل کھول کر غریبوں اور بیواؤں کی امداد کیا کرتے، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کروائی ہوئی تھیں۔ حج بھی کیا ہوا تھا، ایک صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ بے حد مخصار اور با اخلاق تھے، اہل محلہ ان سے بہت متاثر تھے، لہذا سوگواروں کا تانتا بندھ گیا۔ ان کے جنازے میں لوگوں کا کافی ہجوم تھا، سب لوگ قبرستان آئے، قبر کھود کر تیار کر لی گئی۔ جو ہی میت قبر میں اتارنے کے لیے لائے کہ غضب ہو گیا، یکایک قبر خود بخود بند ہو گئی۔ سارے لوگ حیران رہ گئے، دوبارہ زمین کھودی گئی۔ جب میت اتارنے لگے تو پھر قبر خود بخود بند ہو گئی۔ سارے لوگ پریشان تھے، ایک آدھ بار مزید ایسا ہی ہوا، آخر کار چوتھی بار تدفین میں کامیاب ہو ہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کر سب واپس جانے لگے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ پیچھے موڑ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس میں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا، اور قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے، اور سب لوگ جس سے جس طرف بند پڑا بھاگ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے کہ بظاہر نیک اور با اخلاق انسان کی آخر ایسی کون سی خطا تھی جس کے سبب یہ اس قدر ہولناک عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر اس کے حالات کچھ یوں سامنے آئے، مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھا، لہذا ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب خوب پڑھ لکھ لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ رشوت کی لت پڑ گئی، رشوت کی دولت سے پلاٹ بھی خریدا اور خاصا بینک بیلنس بھی بنایا، اسی سے حج بھی ادا کیا، اور ساری سخاوت بھی اسی مال حرام سے کیا کرتا تھا، اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے دوران اپنی لاپرواہی، لالچ اور حرص کی وجہ سے خیانت کا ارتکاب کرتے رہتے، تاہم سب کو رشوت ستانی کے ارتکاب سے ہر صورت بچنا چاہیے اور رزق حلال پر نظر رکھنی چاہیے۔ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ رشوت لینے کے لیے عوام کے مسائل کے حل میں رکاوٹ ڈالنا انتہائی قبیح فعل ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔